نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں۔ اللہ پاک نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس انسان کو بڑی بہترین صورت میں تخلیق کیا ہے، اور احسن یہ بیسٹ فارم ہے، گڈ بیٹر اور بیسٹ میں ہائیسٹ فارم ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا بے مثل اور بے مثال بنایا ہے کہ اللہ رب العزت کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا۔ ہر تخلیق ہی اللہ رب العزت کی ایسی ہے، لیکن جس کو اللہ رب العزت ہی بہترین فرما رہے ہیں وہ کتنی بہترین ہوگی۔ ہم روزانہ ہزاروں دفعہ کم از کم 23,000 مرتبہ ہم ایک دن میں سانس لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے یہ سانس آتا ہے۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ زبان نہیں بول رہی، یہ تو اللہ کا امر بول رہا ہے۔ زبان تو گونگے کی بھی ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا۔ ایک بندہ بہرا ہے، کان اس کے بھی ہیں، میں اور آپ سن رہے ہیں، کان ہمارے بھی ہیں۔ آدمی کان سے نہیں اللہ کے امر سے سنتا ہے۔ آنکھیں تو اندھے کی بھی ہوتی ہیں لیکن دیکھ اللہ کے امر سے رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا امر نکل گیا، اب میں اور آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر ادا کریں۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، میں قرآنی آیات کا مفہوم عرض کرتا ہوں، احادیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہی عرض کرتا ہوں۔ لفظ بلفظ تو نہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک نقل کیے جا سکتے۔ اللہ رب العزت نے بہترین صورت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اس نعمت کو، جس نعمت پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے، اللہ رب العزت اس نعمت کو بڑھا دیں گے۔ اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر تو ادا نہیں ہو سکتا۔ بے شک ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے، ہم شکریہ جزاک اللہ الفاظ تو کہہ دیتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس بندے نے میرا شکریہ ادا کیا، حالانکہ میں نے اس کا کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور ہم ان کا شکر ادا کریں۔ ہم سے ہماری آنکھیں ساری دنیا کی دولت کے بدلے میں مانگ لی جائیں تو ہم دیتے ہیں۔ ہماری تو صرف آنکھیں ہی اللہ رب العزت نے ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم کتنے مالدار ہیں۔ اب اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، تو اب اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا۔ یاد رکھیے، جو بیماری آ جائے تو اس کی شفا کے لیے چند اعمال ہیں، اور میڈیسن کو سبب کے طور پہ استعمال کرنا ہے۔ دوائی ایک سبب ہے، اور اس سبب سے اللہ رب العزت چاہے تو شفا ملتی ہے، ورنہ شفا نہیں ملتی۔ آپ ICU میں جا کے دیکھ لیجئے، کتنے لوگ ہیں دنیا کی بہترین سے بہترین میڈیسن ان پر استعمال کر دی گئی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہے، اور مشینیں لگی ہوئی ہیں، سانس بھی اپنا زیادہ نہیں لے پا رہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو طے کر دیا وہ ہو کے رہے گا۔ ایک سانس بھی کم یا زیادہ نہیں، ایک لقمہ بھی کم یا زیادہ نہیں۔ شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دوائیاں ایک سبب ہیں، دوائیوں پہ یقین، یہ یقین کی خرابی ہے۔ ہمیں پیناڈول سے بخار کا آرام نہیں آتا، ہمیں بخار کا آرام دینے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جو پیناڈول کھانے کے باوجود بھی بخار سے مر گئے، اب وہ یقین کہاں گیا؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں اور ہمیں شفا مل جائے، تو سب سے پہلا کام ہم نے اپنا یقین ٹھیک کرنا ہے کہ ہمیں بیمار کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات، اور صحت دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل ہے صدقہ دینا۔ اللہ میں بیمار ہوں، مجھے شکر کا مسئلہ ہے،
مجھے فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، اللہ مجھے اس سے صحت عطا فرما دیجیے، اب اس کے لیے روزانہ صدقہ دیں، روزانہ اس بیماری سے نجات کے لیے صدقہ دیں۔ تیسرا کام کیا ہے؟ 2 رکعت نفل روزانہ، 2 رکعت نفل روزانہ آپ حاجت کی نیت سے پڑھیں، اس میں اپنی بیماری کے لیے اللہ رب العزت سے شفا مانگیں۔ تیسرا کام، یہ تیسرا کام ہی تھا۔ پہلا کام تو اپنا یقین ٹھیک کرنا، دوسرا صدقہ دینا، تیسرا 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے اللہ رب العزت سے اس بیماری کی شفا کے لیے دعا کرنا۔ چوتھا عمل 5 وقت نماز کی پابندی ہے۔ 5واں عمل، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے 7 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پانی پہ دم کر کے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ زیادہ استعمال کی ضرورت نہیں ہے، 1-2 چمچ بھی استعمال کر لیں، مطلب 1-2 چمچ پانی بھی، 1-2 گھونٹ پانی بھی آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب بات آتی ہے میڈیسن کی۔ ہمارا عمومی طور پہ طریقہ یہ چل رہا ہے، ہم اینڈ سے شروع کرتے ہیں۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ، پریشانی، مصیبت، بیماری آ گئی، ہم اس میں صدقہ بھی دیں، نفل بھی پڑھیں، اللہ سے دعا بھی کریں اور علاج بھی کریں۔ ہم علاج سے شروع کرتے ہیں، علاج کرتے کرتے پھر جب پتہ چلتا ہے نہیں ہون نہیں بچنا، تو پھر صدقہ شروع ہوتا ہے۔ جب ICU میں پہنچ جاتا ہے تو پھر نفل شروع ہو جاتے ہیں، پھر مسجدوں میں دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو پہلے سے ہی شروع کر لیں، نوافل کا اہتمام کریں، صدقہ دیں، دعا کریں، یقین ٹھیک ہو، اور میڈیسن بھی استعمال کریں لیکن سنت کی نیت سے۔ اب انسولین لگاتے ہیں تو کیسے یقین بنا ہے انسولین سے؟ حالانکہ انسولین سے شوگر ختم نہیں ہوتی، جب بڑھ جاتی ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، یا ویسے بھی بعض اوقات اثر ہی نہیں کرتی۔ مسئلہ کیا ہے؟ اب اللہ کا امر نکل گیا۔ تو جب بھی انسولین استعمال کریں، جب بھی کوئی میڈیسن استعمال کریں، اس میں یہ بولیے اللہ شفا تو آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو یہ سبب سنت کی نیت سے استعمال کر رہے ہیں، اللہ آپ شفا عطا فرما دیجئے اور یہ روز روز کی تکلیف سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت سے بیماریوں کے حل کروانے کا، بیماریوں کے ٹھیک کروانے کا اور اپنے علاج کا اس سے بہترین راستہ کوئی نہیں۔ دوائی استعمال کرنی ہے لیکن سنت کی نیت سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو صحت عطا فرمائیں۔ صدقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، 10 روپے 20 روپے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن روزانہ نکالیے۔ صدقہ آنے والی بیماریوں کو بھی ختم کرتا ہے، موجودہ بیماریاں بھی انشاءاللہ ختم ہوں گی، آنے والی تکلیفوں مصیبتوں سے بھی نجات دیتا ہے۔ تو چند مختصر اعمال میں نے عرض کیے، جو بندہ ان کو فالو کر لے گا اللہ رب العزت اس کو صحت عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔